ایک معصومانہ سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت میں ٹاپ کی پرسنالٹی ہیں، انہیں بھی اپنے ذریعہ معاش کے لیے اپنا وظیفہ مقرر کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ جناب درخت کے اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا، دائیں دیکھیں تو سونا، بائیں دیکھیں تو سونا، مصلا اٹھائیں تو سونا۔ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا ہی سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان ڈیا، اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم۔ یہ رانگ نمبر ہے۔ تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے نا کہ اگر سیدنا ابو بکر کا یہ سٹیٹس ہے تو تواڈے بابے تے شے کوئی نہیں، تو سونا۔ اس زمانے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہی نہیں تھی، ایک نارمل زندگی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ دین ہے جو آپ کافروں کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو سونا تے پیش ہی نہیں کر سکتے تسی۔ خیر، یہ سبسسٹنس لیول پہ دین سے لینا ہم اسے اس اعتبار سے علماء کے حق میں جائز سمجھتے ہیں، لیکن جدادیں بنانے کو نہیں۔ تو بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی؟ آپ نے وہ سما ٹی وی والا پوچھا تو مجھے موقع مل جاتا ہے چھکا مارنے کا، تو یہ بھی مجھے ضرورت کوئی نہیں تھی میرے بھائی۔ ہماری اللہ کا شکر ہے کہ ویورشپ جتنے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا چینلز ہیں ان سے زیادہ ہے، ایون ان کے جو ٹاپ کے پروگرام ہیں نا ان کی ویورشپ بھی ہمارے عام چھوٹے جو اسٹوڈنٹس کے چینلز ہیں ان سے بھی کم ہے۔ آفیشیل کو تو آپ چھوڑ دیں۔ علی بھائی آپ کا مسلک کون سا ہے؟ آپ ہر مولوی پر کیوں تنقید کرتے ہیں؟ میں نے کسی مولوی پہ تنقید نہیں کی، عقائد اور نظریات پہ کی ہے، بلکہ میں ہی وہ بندہ ہوں کہ جو باقی علماء کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ باقی تو آپ نے تعریف نہیں، میرے بارے میں آپ نے جتنے علماء سنے ہیں کبھی کوئی تعریف کا ایک جملہ بھی سنا ہے؟ کوئی بندہ لے آئے۔ میں تو جن کا رد غامدی صاحب کا رد کیا ان کے لیے تعریفی کلمات بولے ہیں، طارق جمیل صاحب کا رد کیا ان کے لیے تعریفی کلمات بولے ہیں، بولے تو ہیں، رد بھی کیا ہے۔ احمد بریلوی صاحب کا میں نے کئی ویڈیوز میں رد کیا، ان کی کتابوں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اعلیٰ حضرت کہہ کے ان کی باتوں کی تعریف کی، ان کے قرآن کے بعض جگہ جو ترجمہ انہوں نے بہت اچھا کیا اس کی تعریف کی۔ سر ہمسا ہو تو سامنے آئے، یہ بات کہنا آسان ہے۔ لاجیکلی آپ ہمارا مقدمہ ذرا لے جائیں گورے کی عدالت میں، ہمارے علاوہ کوئی اور پلانٹ ارتھ پہ ایک عالم دین بھی ہے جو کہ سب کو سنا کرو؟ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو اتنا بزرگ سمجھتے تھے، آپ جن لوگوں کو دنیا پہ اللہ کی حجت سمجھتے تھے، دین کے سپاہی سمجھتے تھے، ایک بندہ نہیں آپ ان میں سے نکال سکے جو یہ کہتا ہو کہ سب کو سنو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب دعوے کرتے ہیں، دعوے میں جو کر رہا ہوں 2+2=4 والے کر رہا ہوں نا، آپ آئیں مجھے جھوٹا ثابت کر دیں کہ جی یہ دیکھیں یہ انٹرنیشنل اسپیکر ہے جو کہتا ہے سب کو سنو، جھوٹا کرے نا ثابت۔ یہ انٹرنیشنل اسپیکر ہے جو کسی سے 1 روپیہ نہیں چندہ لیتا، کوئی بندہ تو لے کے آئے نا۔ آج تک آپ 10-15 سال میں ایک بندہ پروڈیوس نہیں کر سکے، تو خام خواہ میرے اوپر الزامات لگانے، جلدی کریں مجھے جھوٹا ثابت۔ جتنے انٹرنیشنل اسپیکر ہیں ان کے میں آپ کو بجٹ بتا دیتا ہوں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ان میں سے کئی کی میں بھی عزت کرتا ہوں۔ میری نظر میں کوئی بندہ نہیں ہے جو چندہ نہ لیتا ہو اور لگژریس لائف نہ گزار رہا ہو، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔
تو پہلے ہمسا ہو تو سامنے لے کے آئیں، پھر ہمیں پہ بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو نہ کہیں ہم تو اس سسٹم کے بینیفیشری ہے ہی نہیں ہے، لوگ کہہ تو دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ کیا ہوا کہ وہ ساری خوبیاں جو خوبیاں آپ ایک عالم دین یا دینی پیشوا کے اندر آبزرو کرتے ہیں وہ کسی میں آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو تف نہیں ہے پھر ایسی سوچ کے اوپر جو ہم نے صدیوں سے ان لوگوں کو اتنا بڑا سمجھا ہوا تھا۔ میں نے دعویٰ کیا ہے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ بتائیں 1200 سال میں جو یہ کہتا ہو کہ سارے مکاتبے فکر کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، تو پھر اگر میں کہوں، پھر مجھے آپ لوگ کہتے ہیں کہ 1200 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں گزرا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز کوئی جائز نہیں سمجھتے رہے؟ حرم مکہ میں 400 سال تک انہوں نے 4 مصلے ڈال کے رکھے، 1517 سے لے کے 1917 تک، ان کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور باتیں آ کے کرتے ہیں ہمیں؟ کوئی لاجیکل بات کریں، کوئی ایک بات آپ لوگوں کے بزرگوں کی ٹھیک نہیں نکلی، کوئی ایک کردار والی چیز ان کے اندر نہیں نکلی ہے، پھر مجھے آگے کہتے ہیں کہ جی 1400 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں تھا۔ جی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانسار صحابہ اور اہل بیت، صحیح العقیدہ تابعین تبع، او اگے بھی ٹرو، اگے میں کہ تو ٹراں، میں تو نہیں ٹردا، تسی لے کے آؤ نا۔ مدرسے منڈیاں نال کام تسی پاؤ، ویڈیوز تہاڈیاں لیک ہون، گالاں منو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے آج کیمرہ آیا تو ان کی ویڈیوز باہر نکل رہی ہیں، ورنہ انہوں نے تو 200-250 سال اور آپ کو بت بنا کے رکھنا تھا۔ تو تسی بت بننا تھا بڑے رہو، منو تے کوئی نہیں، میرے بت بن کے